تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 25واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورى آیت نمبر 20 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب۔ ترجمہ: جو طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا تو ہم اپنے فضل و کرم سے اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے، اور جو شخص خواہش مند ہے صرف دنیا کی کھیتی کا تو ہم اسے دیں گے اس سے، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ انسان جن مشاغل میں دن رات مشغول رہتا ہے، جن مقاصد کے حصول کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، اس سے اگر وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے مبارک ہو، اسے اس کی محنت سے کم از کم 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، اور اگر اس کے عمل میں عجز و نیاز زیادہ ہوا تو اجر بھی اسی نسبت سے بڑھتا جائے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اور جو لوگ صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شرابور بھاگے پھرتے ہیں، رات بھر فکر اور سوچ کے گردابوں میں پٹخنیاں کھاتے رہتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد عاقبت سنوارنا نہیں بلکہ دنیا میں جاہ و جلال حاصل کرنا اور دولت و ثروت کے انبار جمع کرنا ہے، تو ان کے متعلق ایک بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی آرام و آسائش اور کوئی عزت و پذیرائی نہیں ہوگی۔ رہی دنیا جس کے لیے وہ دیوانوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں، اس میں سے بھی انہیں اتنا تو نہیں ملے گا کہ ان کی حسرت پوری ہو سکے، البتہ کچھ نہ کچھ انہیں دے ہی دیا جائے گا۔ اس آیت کی صحیح تفسیر ایک ارشاد نبوی سے ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اخروی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اور جو آدمی دنیا کی نیت سے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یکسوئی اور طمانینت کو درہم برہم کر دیتا ہے، اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور دنیا میں اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 21 ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر ان کے فیصلے کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا قصہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور جو ظالم ہیں یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرمایا ہے، کفار اس کو تو مانتے نہیں اور ان قواعد و ضوابط کی ہر آن نافرمانی کرتے ہیں جو رحیم و کریم پروردگار نے اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے مقرر کیے ہیں۔ حیرت ہے، بندوں کے لیے دین تو وہ قابل قبول ہونا چاہیے جو ان کے خدا نے انہیں دیا ہے۔ کفار جن قواعد و ضوابط کی پیروی کر رہے ہیں، یہ خدائے برتر کے بھیجے ہوئے تو ہیں نہیں، پھر انہوں نے یہ کہاں سے لیے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اور خدا بنائے ہوئے ہیں؟ اور یہ ان کا نازل کیا ہوا دین ہے اور ان کے مقرر کردہ قواعد ہیں جن پر یہ اتنی سختی سے کاربند ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، کوئی اور قانون ساز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے، اس لیے یہ اتراتے پھرتے ہیں، ورنہ کبھی کا ان کا کچومر نکل گیا ہوتا۔ سورہ شورى آیت نمبر 22 تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ: آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے ان کرتوتوں سے جو انہوں نے کمائے، اور وہ ان پر واقعہ ہو کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے
وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے، انہیں ملے گا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس سے، یہی بڑا فضل ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ قیامت کے روز ان ظالموں کی جو کیفیت ہوگی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ: یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ آپ فرمائیے، میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ بجز قرابت کی محبت کے، اور جو شخص کماتا ہے کوئی نیکی ہم دوبالا کر دیں گے اس کے لیے اس میں حسن، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو طرح طرح کی گمراہیوں کے باعث اپنے رب سے بہت دور جا چکے ہیں پھر قریب ہو جائیں، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر پھر نور ہدایت سے اپنے قلب و نظر کو روشن کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگن کا یہ عالم تھا کہ دن رات اسی میں مشغول رہتے۔ ان کو سمجھاتے، وہ غصہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے، وہ گالیاں بکتے تو حضور دعائیں دیتے، وہ روشن معجزات دیکھ کر اور آیات الہی سن کر بھی کفر سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے تو حضور کے شفیق دل پر غم و اندوہ کے بادل گھر آتے، اور آپ رات بھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے۔ اخلاص و محبت کے یہ بے مثل انداز کفار مکہ نے بھلا کب کہیں دیکھے تھے؟ وہ دل ہی دل میں خیال کرتے کہ اس ساری جد و جہد اور شبانہ روز تگ و دو کے پس منظر میں کوئی بڑا مقصد ہے جس کے حصول کے لیے یہ شخص جاں گسل محنت اور مشقت برداشت کر رہا ہے اور ہمارے جور و جفا پر اتنے حوصلے اور حلم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ دولت جمع کرنا چاہتا ہے، یا اقتدار کی ہوس ہے، یا ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کے باعث انہوں نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اے نادانو، تم کس ادھیڑ بن میں ہو، سن لو، میں اپنی ان جانکاہیوں کا، ان دل سوزیوں کا تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہتا، نہ آج، نہ کل، اور نہ کبھی قیامت تک۔ البتہ میری یہ خواہش ضرور ہے کہ تم نے آپس میں قتل و غارت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے میں اپنی قوتیں صرف کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ اور آپس میں محبت اور پیار کرو۔ تمہاری باہمی رشتہ داریاں اور قرابتیں ہیں، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹے، چھوٹا بڑے کی پگڑی اچھالے، کسی کی جان، کسی کا مال محفوظ نہ ہو۔ مجھے تمہارے یہ انداز پسند نہیں۔ میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو تاکہ تمہاری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی نمودار ہو جائے۔ اللہ حرف استثناء ہے، یہاں مستثنیٰ منقطع ہے، یعنی المودۃ فی القربیٰ جو مستثنیٰ ہے یہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں، تاکہ آیت کا یہ مفہوم ہو کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ اجر طلب کرتا ہوں کہ تم آپس میں پیار اور محبت کرو۔ تقریباً یہی مفہوم ایک دوسری آیت میں بیان کیا گیا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یعنی میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا یہی اجر ہے کہ تم میں سے کون معرفت الہی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اس آیت کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں تم سے اپنے لیے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم آپس میں محبت اور پیار کرنے لگو۔ مجھے صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی مطلوب ہے۔ اگر تم سدھر جاؤ اور تمہارے طور اطوار درست ہو جائیں تو یہی میری کاوشوں کا بہترین معاوضہ ہے۔ اظہار خلوص کے لیے اس سے زیادہ اثر انگیز اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انبیاء کے یہ اعلانات مذکور ہیں، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔
جب دیگر انبیاء اپنی قوموں سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، کسی مالی یا ادبی منفعت کی خواہش نہیں کر رہے، تو فخر الانبیاء سید الرسل کے متعلق یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور نے کسی قسم کی منفعت کی خواہش کی ہو؟ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی نعمت، کسی قارون کے بھرے ہوئے خزانے، ربا مسکون کی فرما روائی، ان دعا ہائے نیم شبی، ان گریا ہائے سحرگاہی کا صلہ نہیں ہو سکتی جن سے اس رحمت عالمیہ نے بنی نوع انسان کو مشرف فرمایا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس مرقع دلبری اور زیبائی کی نوک مژگاں پر لرزتا ہوا ایک آنسو سارے عالم سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر حضور اپنی ان دل سوزیوں، ان اشک باریوں کے معاوضے کا تصور بھی کرتے تو شان رفیع سے بہت فروتر ہوتا، دشمنوں کو انگشت نمائی کا موقع مل جاتا۔ یہودی اور عیسائی ہمیں تانا دے سکتے کہ ہمارے رہنماؤں نے تو یہ اعلان کیا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور تمہارے رسول نے مودت قربہ کا مطالبہ کر کے اپنی محنت و مشقت کا معاوضہ طلب کیا۔ العیاذ باللہ، اس آیت سے تھوڑا پہلے فرمایا کہ من کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو شخص دنیا کی کھیتی کا خواہاں ہوگا ہم اسے اسی میں سے دیں گے۔ اس سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے نزدیک تو آیت کی یہی تفسیر زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ قرابت داروں، خاندان بنو ہاشم، خصوصاً اہل بیت کرام کی محبت، ان کا ادب و احترام عین ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہیں، وہ یوں سمجھے کہ اس کی شمع ایمان بجھی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ جتنی کسی کی قرابت حضور سے زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی محبت و احترام زیادہ مطلوب ہوگا۔ ایک نہیں، صدہا ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جن میں اہل بیت پاک سے محبت کرنے اور ان کا ادب ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک اہل بیت پاک کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ حضور کی رسالت کا اجر نہیں، بلکہ یہ شجر ایمان کا ثمر ہے، یہ اس گل کی مہک ہے، یہ اس خورشید کی چمک ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حب آل مصطفیٰ ضرور ہوگی۔ یہ گرہ اب تک نہ کھلی کہ بعض لوگوں کے نزدیک حب آل مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء کے لیے بغض اصحاب حبیب کبریا کی شرط کہاں سے ماخوذ ہے؟ حضور نے اپنے اہل بیت کی محبت کا اگر حکم دیا ہے تو اپنے صحابہ کے احترام و اکرام کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اہل بیت کے بارے میں فرمایا، یعنی میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو دوسرا ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ میرے صحابہ درخشاں ستاروں کی طرح ہیں۔ بحمدہ تعالی یہ شرف اہل سنت کو ہی حاصل ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور ہماری نگاہیں صحابہ کرام کی جگمگاتی ہوئی روشنی پر مرکوز ہیں۔ ہم زندگی کے سمندر کو آزمائشوں اور تکالیف کی کالی رات میں عبور کر رہے ہیں۔ جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا، اور جس نے ان روشن ستاروں سے ہدایت حاصل نہ کی وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے ہم اس کے اعمال کے حسن اور دلکشی میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کی سعی و کوشش کے باوجود جو خامی رہ جاتی ہے ہم اپنے فضل و کرم سے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا کہ ایک نیکی کے بدلے اسے کم از کم 10 نیکیوں کا اجر دیتے ہیں، اور زیادہ کی تو حد نہیں۔ جتنا جتنا اس کے عز و نیاز میں اور اس کے درد و سوز میں اضافہ ہوتا جائے گا، یقترف کمانا ہے، اس کے اجر میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ آیت میں حسنتاً نیک عمل سے مراد ہر نیک عمل ہے، اور ان اعمال حسنہ کے سر فہرست حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت ہے۔ جس کو یہ نعمت بخشی جاتی ہے اس کے مدارج رفیع سے رفیع تر ہو جاتے ہیں۔ جو خوش نصیب اہل بیت کرام اور صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اسے عشق مصطفی کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اور جس دل میں عشق حبیب کی شمع روشن ہوتی ہے اسے محبت الہی کی شراب طہور کے جام پر جام پلائے جاتے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ صوفی کو پہلے فنا فی الشیخ کا مقام حاصل ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی اللہ کی منزل تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ فنا کا مطلب محبت کی وہ کیفیت ہے جب انسان اپنے محبوب کے ذکر کے وقت اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور اپنے محبوب کے علاوہ اسے کوئی چیز دکھائی ہی نہیں دیتی۔ علماء نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ آپ کے دل میں آل بیت کرام کی از حد محبت تھی، اور وہ اپنی اولاد پر بھی خاندان مصطفی کو ہر لحاظ سے ترجیح دیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی عنایات بے پایاں اور اس کے احسانات لامحدود ہیں۔ وہ اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان کی قلیل اور ناقص نیکیوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں کو بخشنے اور نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، اور سدی کہتے ہیں وہ آل مصطفیٰ کے گناہ بخشنے اور ان کی نیکیاں قبول کرنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 24۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے ارشادات سے۔ بے شک وہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ کفار عموماً ہرزہ سرائی کرتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے محض غلط اور بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے باکی پر اظہار حیرت کرتے ہیں اور اس کی تردید فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہر آن اپنے رب سے ڈر رہا ہو، جس کا دل اس کے خوف سے ہر وقت لبریز رہتا ہو، جس کی احتیاط کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنی زبان پر اس کے اذن کے بغیر کوئی حرف بھی نہ لاتا ہو، کیا ایسی ہستی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے خداوند ذوالجلال کی طرف غلط بات منسوب کرے گا؟ ہاں، اگر آپ کا دل اے محبوب اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمور نہ ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی ہوتی، پھر تو ایسا ممکن تھا، لیکن آپ کا قلب منور تو اپنے رب کے انوار و تجلیات کا محبت ہے، آپ کے بارے میں تو اس افتراء پردازی کا وہم تک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کلام خداوند کریم کا نازل شدہ نہ ہوتا بلکہ آپ نے گھڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان بھی مٹا دیتا، اس کو یہ ترقی، یہ عروج ہرگز نصیب نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ باطل کو آخر کار مٹا دیتا ہے، اور حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، حق کا بول بالا ہو کر رہتا ہے۔ اگر دجل و فریب کے باعث باطل کو چند روزہ فروغ نصیب ہو اور اہل حق کی غفلت اور فرض ناشناسی کی وجہ سے حق کمزور اور ضعیف ہو جائے تو اس سے نہ باطل حق ہو جاتا ہے اور نہ حق باطل۔ آج کل کمیونزم کو جو عروج حاصل ہو رہا ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اباحیت اور فسق و فجور کو جو روز افزوں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، یہ کمیونزم کے حق اور اباحیت اور اخلاق باختگی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بین الاقوامی سازشوں سے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے مرزا کی جھوٹی نبوت کو اگر چند لالچی یا مہمل لوگ تسلیم کر لیں تو اس سے مرزا کی نبوت کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ فتنہ و فساد کی آگ بجھ جائے گی اور اس کو ماننے والے اس پر پھٹکار بھیجیں گے اور اس سے اپنی برات کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 25۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور درگزر کرتا ہے ان کی غلطیوں سے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ شورى آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ ان نابکاروں کے گھناؤنے جرم کے ذکر کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جس کا جی چاہے آئے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب 6 باتیں پائی جائیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر ندامت۔ نمبر 2، فوت شدہ فرائض کی قضا۔ نمبر 3، جو کسی کا مال چھینا ہے اس کی واپسی۔ نمبر 4، جس طرح تو نے اپنے نفس کی پرورش کی ہے اسی طرح اطاعت سے اسے گلانا۔ نمبر 5،
اسے جس طرح تو نے گناہوں کی مٹھاس چکھائی ہے اسی طرح اس کو فرما برداری کی تلخی چکھانا۔ اور نمبر 6 کثرت گریہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 26۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کے حق سے بھی انہیں زیادہ اجر دیتا ہے اپنی مہربانی سے، اور کفار ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صرف دعائیں ہی قبول نہیں فرماتا بلکہ اپنے فضل و کرم سے بن مانگے انہیں ان گنت نعمتیں مرحمت فرماتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 27۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے تمام بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال سے خوب آگاہ ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بکثرت دولت و ثروت دے دے تو وہ سرکشی اور نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیں، اس کو فجور کا بازار گرم کر دیں، ساری زمین میں فتنوں فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ وہ اندازے اور مقدار کے مطابق ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں، بہترین زندگی وہ ہے جو تمہیں غافل بھی نہ کرے اور سرکش بھی نہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے دولت کی کثرت تباہی کا باعث بنے گی اور کس کے لیے تنگ دستی وجہ نجات ثابت ہوگی۔ اس کی جود و عطا کا سلسلہ اس کی حکمت کا آئینہ دار ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 28۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو برساتا ہے میںہ اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہی کارساز حقیقی اور سب تعریفوں کے لائق ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی کے صدہا روپ ہیں، ان میں سے ایک کا یہاں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 29۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور جو جاندار اس نے پھیلا دیے ہیں آسمان و زمین میں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و کبریائی کی مزید نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر 25ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 25ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔